إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. حضرات محترم، جس طرح کہ کل یہ بات عرض کی تھی کہ یہ وہ فیصلہ کن آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے لوگوں کو کہلوا رہے ہیں، کیونکہ اگر اللہ رب العزت کے اختیارات میں سے کسی کا حصہ ہوتا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق تھا کہ آپ کو یہ اختیارات دیے جاتے ہیں. کل جو آیت آپ کے سامنے پڑی تھی اس میں بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ انہیں فرما دیجئے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو میں سب کا انکار کرتا. یعنی کوئی بھی ایسی ذات نہیں جسے اللہ کے علاوہ پکارا جائے کہ فلاں میری مدد کر دے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو دنیا کے ظاہری اسباب ہیں جس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا حکم دیا گیا، وہ یہ بات کر کے اللہ رب العزت کی شرک کی دعوت دیتے ہیں، العیاذ باللہ. آج جو آیت پڑھی ہے اس میں آیت نمبر 57 اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے پاک پیغمبر انہیں فرما دیجئے انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی واضح دلیل کے اوپر ہوں. قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، تم اس اللہ کی وحی کو، اللہ کی دلیل کو، اللہ کی توحید کو جھٹلا رہے ہو. ما عندی ما تستعجلون بہ، تم جس بات کی جلدی کرتے ہو میرے پاس نہیں ہے. یعنی وہ کہتے تھے اگر ہم غلط ہیں تو عذاب لے آؤ. تو اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ انہیں کہیں کہ یہ عذاب لانا نہ لانا میرے اختیار میں نہیں ہے. ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ، اس کائنات میں حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے. جب چاہے جیسے چاہے وہ اپنے حکم کو نافذ فرماتا ہے. اس کے حکم کے آگے کسی کی دم مارنے کی اجازت، دم مارنے کی بالکل کوئی سکت نہیں ہے. ان اللہ بالغ علی امرہ، اللہ اپنے معاملات میں خود مختار ہے. یعنی اس کے اختیارات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اسے کسی بات سے روک نہیں سکتا یا کسی بات کا حکم نہیں دے سکتا. ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، اور اللہ ہی حق بات بیان کر رہا ہے اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں انہیں کہو قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، یہ جو تم جلدی کر رہے ہو نا ہمیں عذاب دو، اگر یہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو لقضی الامر بینی و بینکم، میں اپنے اور تمہارے درمیان بہت جلد فیصلہ کر دیتا. واللہ اعلم بالظالمین، اللہ ظالموں کو جانتے ہیں. اب آگے جو آیت ہم پڑھنے لگے ہیں اس آیت کے ہوتے ہوئے
انسان اسے سمجھ آ جانی چاہیے، لیکن بدقسمتی کے 14 صدیوں سے اس بات پہ مناظرے ہو رہے ہیں کہ اللہ کے نبی غیب جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے، یہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا، غیب کی چابی صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، یہ سورۃ الانعام اس کی آیت نمبر 59، بالکل اپنے گھروں میں جا کے دیکھنا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکیوں میں کیا ہو رہا ہے، سمندروں میں کیا ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتا کسی درخت سے گرتا ہے یا ہلتا ہے، یہ اس کے علم میں ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے تہ کے اندر جو دانہ دباتے ہو، کوئی بیج بوتے ہو، وہ اس نے پھوٹنا ہے، باہر نکلنا ہے، پودا بننا ہے یا وہیں پہ غرق ہو جانا ہے، یہ اس کو پتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جو بھی خشکی و تری پہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ دیے ہیں کہ یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ ہمیں احساس دلاتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ وہ ذات پاک ہے جو رات کو تمہیں فوت کرتا ہے، یعنی یہ نیند ہے، یہ موت کی بہن ہے۔ جس طرح مرے ہوئے بندے کو کوئی پتہ نہیں، سوئے ہوئے بندے کو بھی کوئی پتہ نہیں۔ آپ دیکھیں دن گزرتا نہیں، رات چٹکی بجتی ہے تو ادھر آنکھ لگتی ہے، ادھر کہتے ہیں صبح ہو گئی، جی اتنی جلدی، یعنی گھنٹوں کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور رات کو کیا کچھ ہو چکا ہے، اب صبح اٹھیں گے تو پتا چلے گا کہ جب رات کو فلاں فلاں معاملہ ہوا، لیکن اس نیند کے اندر کچھ نہیں، پتہ ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، یاد رکھو جو دن کو جو کچھ کیا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کا تمہیں بدلہ دے گا۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ، پھر وہ صبح تمہیں دوبارہ اٹھاتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی دعاؤں میں ایک دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکری، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، جس نے میرے جسم کو عافیت عطا فرمائی، ورد علی روحی، میری روح کو واپس پلٹایا تو میں جاگا ہوں، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِي، اور مجھے اپنے ذکر کی اجازت مرحمت فرمائی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، پھر وہ تمہیں دوبارہ اٹھاتا ہے تاکہ اپنی مدت مہلت پوری کر لو، یعنی جو اللہ نے انسان کی زندگی لکھی ہوئی ہے تاکہ وہ پوری کر لو۔ ثم الیہ مرجعکم، یاد رکھو ایک وقت ایسا آئے گا جب لوٹ کے پھر اسی کے پاس جانا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں خبر دے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے۔ تو جب خبر دے گا اس وقت سے پہلے پہلے اللہ ہمیں معاف فرما دے، کیونکہ جو کچھ ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں زندگی میں، اگر وہ خبر ہمیں مل گئی، اللہ نے دے دی ساری مخلوق کے سامنے، تو ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ جس طرح آج ہم پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، اے اللہ قیامت کو بھی ہمیں رسوا نہ کرنا، اے اللہ انہی پہ پردے ڈالی رکھنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔